ایم آئی صاحب یہ بتائیے کہ یہ انڈیا ایسا لگتا ہے کہ ایک پلان تو بنایا ہوا تھا اس نے کہ پانی روکنا ہے، پاکستان کے دریاؤں پہ قبضہ کرنا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان کو جنگ کے مسئلے میں الجھا کے اپنا اصل مقصد وہ حاصل کر رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کا پانی روک لیا جائے؟ جی شکریہ بہت بہت آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انڈیا نے جو یہ اسٹیج مینیج آپریشن کیا اور جو وہ چاہتے تھے رسپانس ایک دنیا کا، چاہے وہ دنیا کا میڈیا تھا یا دنیا کی لیڈرشپ تھی یا جو ریجنل ہماری پاورز ہیں ان کی جو ایک لیڈرشپ اور اس کا جو ایک بیانیہ ہے وہ کسی طرح سے ان کے فیور میں نہیں گیا، اور اس فرسٹریشن میں انہوں نے ایک وہ چیز کی جو کہ ان سے ایکسپیکٹ کی جا سکتی تھی، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ملک ہے لیکن اپنے لیڈرز کی ایک چھوٹی سوچ کی وجہ سے اس نے ہمیشہ سفر کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی وہ اپنے آپ کو کمپیئر تو کرنے کی کوشش کرتا ہے چائنا کے ساتھ، لیکن جو چائنا کی پالیسیز ہیں وہ ان سے بالکل مختلف ہیں، کیونکہ ان کی لیڈرشپ کی ایک سوچ ہے، ایک فوکس ہے، جس میں انہوں نے ایک عوام کی بہتری کے لیے بلکہ دنیا کی بہتری کے لیے تمام عوامل کو مد نظر رکھا ہے اور آگے بڑھ رہے ہیں وہ، اور اسی وجہ سے وہ 18 بلین کی اکانومی ہے اور انڈیا جو ہے آج 3.5 بلین کی اکانومی ہے، حالانکہ پاپولیشن شاید ایک ہی جتنی ہے اور انڈیا کی شاید زیادہ ہو چکی ہے، مگر کہنے کا میرا یہ مقصد ہے کہ یہ چھوٹی سوچ ہی کی وجہ ہے کہ کبھی انہوں نے سارک کو ویپنائز کر دیا، کبھی انہوں نے کرکٹ یا کھیل کے میدان کو ویپنائز کیا، اور آج انہوں نے پانی کو بھی ویپنائز کرنے کی کوشش کی ہے۔ جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پانی کو وہ اس طرح سے روک سکیں گے، تو جس طرح آپ نے بھی کہا کہ ابھی ایک ٹائم لگے گا انہیں کہ وہ اتنا انفراسٹرکچر بنا سکیں کہ پاکستان کو ایک تکلیف ہو اس سے، جس سے کہ پانی کی وجہ سے ان کی فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ ہو اور ادھر کسی قسم کا ڈراؤٹ والا ایلیمنٹ ہو، تو وہ چیز آنے میں ٹائم تو ضرور لگے گا، لیکن وقتاً فوقتاً اس سے پاکستان کو تھوڑی بہت نقصان ضرور ہوگا۔ یہ پانی کی تو دیکھیں نا آلریڈی شارٹیج ہے پاکستان میں، بالکل ہے۔ اب اگر اس پہ 10% بھی مزید امپیکٹ آتا ہے تو فرق تو اسے پڑنے لگے گا نا۔ یہی میں آپ کو ضرور کہنا چاہوں گا، دیکھیں جی، اگر پاکستان کو کسی طرح سے انسٹیبل کرنے کی کوشش کی گئی، اور نیشنل سیکیورٹی صرف ملٹری ریلیٹڈ نہیں ہوتی کہ ملٹری کا دشمن نے آ کے فورسز اپنی کھڑی کر دی اور ملٹری کا کوئی ایکشن کیا، جو ہماری نیشنل سیکیورٹی ہے اس میں اکانومی بھی آتی ہے، اس میں فوڈ سیکیورٹی بھی آتی ہے، اس میں انٹرنل سیکیورٹی بھی آتی ہے، اس میں ڈپلومیسی بھی آتی ہے، اس میں انفارمیشن کے جتنے آپریشنز ہیں وہ بھی آتے ہیں اور لا فیئر بھی آتے ہیں۔ کہنے کا میرا یہ مقصد یہ ہے کہ وہ تمام عناصر کہ جس کی وجہ سے آپ کے ملک کی سالمیت کو اثر انداز ہو سکے، وہ سارے نیشنل سیکیورٹی کے زمرے میں آتے ہیں، اور آج ہم ایک نیوکلیئر طاقت ہیں اور انڈیا کو اس بات کا احساس کر لینا چاہیے، اور جتنی جلدی احساس ہوگا اس میں ان کی بھی بہتری ہے اور علاقے کی بھی بہتری ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جو سٹیک ہولڈر پاکستان کی سٹیبلٹی کے لیے اگر کسی کو ہونا چاہیے وہ انڈیا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پہلو میں ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہے اور اس کو آپ انسٹیبل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ ٹیررزم کے تھرو آپ کر رہے ہیں، چاہے وہ فوڈ سیکیورٹی کے تھرو کر رہے ہیں، یا اکانومی اسٹرینگولیشن کے تھرو کرنا چاہ رہے ہیں، جو وہ کرنے کی کوشش کر بھی رہے ہیں، تو آپ یہ نہیں سمجھ سکتے یا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک ملک گر رہا ہے اور اس کے ساتھ والا ملک جو ہے وہ رائزنگ اور شائننگ انڈیا بن سکتا ہے۔ یہ اٹ از ناٹ پاسبل، اور وہ ملک اگر اسپیشلی جب اتنا طاقتور ہے، اور جس طرح آپ نے کہا کہ 24-25 کروڑ عوام اس میں رہتے ہیں، تو دنیا کو بھی کنسرن ہونا چاہیے کہ ایک نیوکلیئر کنٹری کو اس لیول کی انسٹیبلٹی کی جا رہی ہے، اور ہمارا بھی نیوکلیئر ہونے کے کچھ ہم نے میئرز رکھے ہوئے ہیں، کچھ تھریشولڈز ہیں ہمارے، اس میں یہ کبھی نہیں ہوگا کہ ملک جو ہے وہ جو ہے بالکل بھوک اور پیاس سے مر رہا ہے اور ساتھ والا ملک جو ہے اس کو کوشش کر کے اس طرح سے ان کے پانی بند کر رہا ہے، اور نیوکلیئر جو ہیں آپ کے سائٹ پہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم خدا نہ خواستہ کوئی ایسا موقع آیا تو سب سے پہلے جو ڈوبے گا وہ انڈیا ڈوبے گا، پھر پاکستان کی باری آئے گی۔ سو اس چیز سے ان کو اس کا اگر تھوڑا سا وہ شعور رکھتے ہیں تو اس کا احساس کریں، اس بات کو سمجھیں اور اپنی چھوٹی سوچ سے نکلیں، کیونکہ اس چھوٹی سوچ کی وجہ سے وہ اپنے معاشرے کا زیادہ نقصان کر رہے ہیں، اپنے ریجن کا زیادہ نقصان کر رہے ہیں۔ اور جس طرح علامہ اقبال نے وہ کہا تو انہوں نے یورپ کے لیے تھا کہ دیار مغرب کے رہنے والوں، میں کہوں گا دیار ہندوستان کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے،
کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ زر کا معیار ہوگا. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. اور وہ شاخ نازک پہ آشیانہ بنا رہے ہیں اپنا, یہ کبھی بھی اسٹرانگ فوٹنگ پہ نہیں ہو سکتا کہ ارد گرد آپ کے جو نیبرز ہیں they are going down and you think that you are going to be rising and shining. بالکل صحیح. لیکن پاکستان نے ایک چیز بڑی واضح طور پر عامر مسعود صاحب یہ کہی تھی, پاکستان نے کہا تھا کہ ہم جنگ میں پہل نہیں کرنا چاہتے, لیکن اگر ادھر سے جاریت ہوئی تو جواب ہم ضرور دیں گے. یہ تو اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے, جواب تو دینا ہے. لیکن کیا آپ اس کو ایکٹ آف وار, پاکستان تو سمجھتا ہے پانی کا روکا جانا ایکٹ آف وار ہے, اس کا مطلب ہے انڈیا نے وار انیشیٹ تو کر دی ہے, تو پھر پاکستان کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں اسد, جس طرح آپ نے کہا نا کہ وہ اپنے عزائم میں تو کامیاب ہو رہا ہے کہ پاکستان کو وہ فیک نیوز کے ذریعے, انسٹیبلٹی کے ذریعے, پانی کے ذریعے لانگ ٹرم میں وہ اپنے آبجیکٹیوز اچیو کر لے گا. میں یہی جاننا چاہوں گا کہ وہ کون سے آبجیکٹیوز ہوں گے جو وہ اچیو کر لے گا اور پاکستان کو وہ ڈیسٹیبلائز کر کے اپنا فائدہ حاصل کر لے گا. دیکھیں ہسٹری میں اگر آپ تمام جتنے بھی واقعات دیکھیں, ہسٹری کو being a student of military history and strategic studies, and of course being an instructor as well and a practitioner also, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی اب دنیا میں وہ والے حالات نہیں رہے کہ جس میں آپ ایک زیرو سم گیم کھیلیں اور پھر اپنا فائدہ حاصل کر لیں. چائنا کی آپ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا اسٹریٹجی ہے ون ون اسٹریٹجی. چائنا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ان روڈز ہوں, سپلائی چینز ہوں, اکنامک بینیفٹ ہو, ریجن کا بھی ہو, دنیا کا بھی ہو. جتنے ممالک جن کے ساتھ چائنا کی دوستی نہیں بھی ہے انکلوڈنگ امریکہ, ان کا ٹریڈ سب سے زیادہ چائنا کے ساتھ ہے. تائیوان کا ٹریڈ سب سے زیادہ چائنا کے ساتھ ہے. انڈیا کا جو ہے چائنا کے ساتھ ہے. امریکہ, I mean you name any country which doesn't speak good about China اور انٹائز بھی کرتے رہے ہیں چائنا کو کانفلکٹ کے لیے, بٹ چائنا ہیز آلویز ریسٹرینڈ. اکثر کہتے ہیں کہ تھوسیڈرز ٹریپ ایک ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں جو ڈومیننٹ پاور اور ایمرجنگ پاور کے لیے ہوتا ہے, بٹ اسٹل چائنا ہیز ریفرینڈ بیکاز اس کا فوکس ٹھیک ہے. اس کا فوکس ہے ون ون سچویشن, میوچول بینیفٹ, اینڈ دیٹ از ویئر دے آر گوئنگ. اور یہ ریجن اگر آپ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا دیکھیں جس میں انڈونیشیا آتا ہے, ویتنام آتا ہے اور باقی یہ ریجنز آتے ہیں, ان میں کانفلکٹ اب ختم ہو چکا ہوا ہے. دیٹ از اے گون تھنگ اینڈ سیم از ود دا یورپ آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار. لیکن یہ واحد ملک ہے انڈیا جو اپنے الیکشنز ہی اس بیسس پہ جیتتا ہے آن دا سلوگنز آف کانفلکٹ اور ایسے نعرے جس سے وہ پاکستان کو جو ہیں وہ برا دکھائیں, پاکستان کے ساتھ دشمنی کا ایک کریں. وہ ساری چیزوں پہ یہ واحد ملک ہے جو کہ الیکشنز جیتتا ہے. اسی لیے میں نے کہا نا کہ یہ ایک شاخ نازک پہ انہوں نے آشیانہ بنایا ہوا ہے, جس کی وجہ سے وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ لانگ ٹرم میں کوئی گینز حاصل کر لیں گے پاکستان کو کمزور کر کے, ایسا ہو نہیں سکتا. ملٹریلی ان کو پتہ چل چکا ہے کہ اگلے 50 سال یا 100 سال تک وہ پاکستان کو سبڈیو نہیں کر سکتے, بیکاز پاکستان از اے نیوکلیئر پاور. ٹھیک ہے نا, جس طرح میڈم نے بھی کہا کہ وہ ابھی ایگریشن شو کر رہے ہیں, چاہے وہ ایئر کے تھرو شو کر رہے ہیں. پاکستان ہمیشہ یہ خاموشی سے تماشا نہیں دیکھتا رہے گا, یہ ممکن ہی نہیں ہے. پاکستان تماشا نہ صرف نہیں دیکھتا رہے گا, وہ اس کو اتنا لانگ ٹرم ہونے دے گا بھی نہیں. دیکھیں شیر آیا کہ آپ لگاتے رہتے ہیں کہ پاکستان جس طرح آپ نے کہا will not be the first one to do that, but don't force Pakistan to do it and start it preemptively. پاکستان کی اسٹریٹجی شروع میں پریمپٹیو ہی رہی ہے. اگر آپ شروع سے دیکھیں تو پاکستان نے کوشش یہ کی ہے کہ اگر انڈیا کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے یا اس کی جارحیت کا ہے اس کا چانس, تو ہم اس کا انتظار نہیں کریں گے. دین وی ول انشور کہ ہم اس کو شروع میں اتنا ڈیمیج انفلکٹ کر دیں کہ وہ ہمیں زیادہ ڈیمیج نہ انفلکٹ کر سکے. تو ہماری اسٹریٹجی ہمیشہ ڈیفینسو نہیں رہی, ہماری ہمیشہ اوفینسو. اسپیشلی ایئر فورس کو اگر آپ دیکھیں 65 وار دیکھ لیں آپ, تو ہماری پریمپشن تھی جس کی وجہ سے ہم نے جا کے ان کی بیسس کو ڈیمیج کیا اور ان کو نقصان پہنچایا, اور وہ پریمپشن پھر اسرائیل نے فالو کی 67 وار میں, ریپلیکیٹنگ دا اسٹریٹجی آف پاکستان ایئر فورس. تو ہم ہمیشہ ایک اوفینسو مائنڈ رکھتے ہیں, اور اس اوفینسو مائنڈ سے ہم ان کو آج بھی ضرب لگا سکتے ہیں. تو یہ وہ کسی قسم کے خام خیالی میں نہ رہے کہ پاکستان ول آلویز بی ان اے ڈیفینسو فریم آف مائنڈ, اینڈ پاکستان ول کیپ سٹنگ اینڈ کیپ گیجنگ کہ بھی اتنا ڈیمیج ہو جائے تو ہم پھر کریں گے. تو اتنا وی آر ویری مچ کوگنیسنٹ آف دس فیکٹ کہ ہمارے سلامتی کو کن کن جگہوں سے یہ نقصان پہنچا رہے ہیں, چاہے وہ انٹرنل سیکیورٹی ہے جو بلوچستان میں وہ کر رہے ہیں تھرو ٹی ٹی پی اینڈ بی ایل اے, چاہے وہ اکنامک اسٹرینگولیشن ہے جو وہ IMF کے تھرو کرنا چاہ رہے ہیں,
چاہے وہ انفارمیشن ڈومین میں جس طرح آپ نے کہا. دیکھیں اس وقت ورلڈ اکنامک فورم کی جو رپورٹ نکلی ہے اس میں 2 چیزوں کو کہا گیا ہے, دے آر دا فیوچر تھریٹس. جی, ون از یور کلائمیٹ سیکورٹی اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از AI بیسڈ فیک نیوز.